السلام علیکم معزز دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل انکورڈ اور کیا ہوگا اگر سورج مغرب میں طلوع ہو جائے اور مشرق میں ڈوب جائے؟ جب سے زمین بنی ہے اپنی سرکل میں اینٹی کلاک وائز مغرب سے مشرق میں گھوم رہی ہے۔ اگر ہماری زمین اپنے مخالف سمت میں یعنی کہ کلاک وائز گھومنے لگی تو یہ زمین وہ زمین نہیں ہوگی جسے ہم جانتے ہیں، اور پھر ہم کو صحراؤں میں رہنا کیوں پڑے گا؟ تو چلیے دوستوں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کی جانب Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. معزز دوستو، اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ زمین مخالف سمت میں گھومنے سے یہ بہت زیادہ ہی سرسب ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نے اسے محسوس نہیں کیا ہوگا کہ ہماری زمین بہت تیزی سے گھومتی ہے، اور اسی حرکت کی وجہ سے زمین پہ صحرا، جنگلات، سمندر کی تقسیم ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس کی حرکت مخالف سمت ہو جاتی ہے، سب کچھ مشرق کی طرف اڑنے لگ جائے گا، جس سے پوری آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی اور سورج مغرب سے طلوع ہو کر مشرق میں ڈالے گا۔ چلو دوستوں، دیکھتے ہیں ایکویٹر پہ کیا ہوتا ہے۔ نارملی یہ ہوائیں مغرب کی طرف رفتار رکھتے ہیں، لیکن جب زمین اپوزٹ ڈائریکشن میں حرکت شروع کرے تو ہوا کا بہاؤ مشرق کی جانب ہو جاتی ہے، جس سے پوری کلائمیٹ چینج ہو جاتی ہے۔ چلو دوستو، اب آپ کو لے چلتے ہیں صحراؤں کی جانب۔ معزز دوستو، اگر زمین نے مخالف سمت میں حرکت شروع کر دی تو ڈیزرٹ پہ کیا اثر ہوگا؟ چلو ہم وہ بھی دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ سہارا ڈیزرٹ اب کیسا منظر پیش کر رہی ہے۔ کچھ اس طرح ہی نظر آتا ہے سہارا ڈیزرٹ۔ لیکن جب زمین اپنی حرکت کو مخالف سمت میں کر دیتی ہے تو کچھ اس طرح ہی نظارہ پیش کرتا ہے سہارا ڈیزرٹ۔ پورا ڈیزرٹ ایک زرخیز علاقے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اسی لیے ہمیں پھر صحرا میں رہنا پڑتا ہے۔ چلو دوستو، دیکھتے ہیں اس کا اثر پودوں پہ کس طرح ہوتا ہے۔ دوستو، اس کا اثر پودوں پہ بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ آب و ہوا تبدیل ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی آب و ہوا تبدیل ہو جاتی ہے تو پودے ماحول سے بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ آکسیجن پروڈیوس کرتی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے دوستو تو بہت ویران اور بنجر علاقہ ایک زرخیز علاقے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ واو، ہمیں زمین کو ریورس کرنا ہی چاہیے۔ کیا خیال ہے دوستو؟ لیکن ٹھہرو دوستو، اگر ہوا نے اپنا رخ تبدیل کیا تو اس کا مطلب سمندری طوفان ہے، یعنی کہ اٹلانٹک سمندر میں مشرق سے مغرب کی جانب ہوا کا بہاؤ روا دوا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا دوستو۔ اگر دیکھا جائے نارملی ڈیلی لائف میں سمندر کی گرم ہوائیں شمال مغرب یورپ کی طرف رفتار رکھتے ہیں، اور موسم کی سردیوں کو ہلکا رکھتی ہے یہ گرم ہوائیں۔ ایک اندازے کے مطابق اگر زمین مخالف سمت میں حرکت شروع کرتی ہے تو رشیا کی ٹھنڈی ہوائیں یورپ کا رخ کر لے گی، اور اسی طرح سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یورپ کے ٹیمپریچر میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ کی کمی ریکارڈ کی جائے گی، یعنی کہ پہلے جس آب و ہوا سے یورپ کی سردی ہلکی ہوتی تھی اب وہ اور زیادہ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور رشیا کو گرمیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس سے اٹلانٹک سمندر بہت ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اسی طرح شمال امریکہ کی زمین بہت تیزی سے تبدیل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اینک ڈیزرٹ جو امریکہ کے جنوب مغرب میں واقع ہے وہ مٹ جائے گا اور ساؤتھ ایسٹ کا حصہ بن جائے گا۔ اور دوستو، اسی طرح ایک اسپیشی ہے بیکٹیریا، جو اربوں سالوں سے ایٹماسفیئر کو آکسیجن پرووائڈ کرتی ہے، جس کا نام ہے سیانو بیکٹیریا۔ جی بالکل، اربوں سالوں کی بات ہے کہ سیانو بیکٹیریا ماحول کو آکسیجن پرووائڈ کرتی ہے، اور شاید زمین کے مخالف سمت میں گھومنے سے اس بیکٹیریا کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے، اور اس کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے پھر ماحول میں بہت زیادہ آکسیجن پایا جائے گا۔ دوستو، در حقیقت میں ایسا کچھ ہو نہیں سکتا، یہ جسٹ امیجنیشن ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارے زمین پہ کیا اثر ہوگا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔